آپ کو سیاسی استحکام کے حوالے سے جیسے عمران خان صاحب کے معاملات ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میں اس پہ بھی آتی ہوں جو ابھی ڈونلڈ لو صاحب کو بھی طلب کیا ان کی پارٹی نے، اور وہاں سے بھی ایک پریشر آ رہا ہے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ یہاں پہ جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ رہے گا اسی طرح سے، یا آگے صورتحال بہتر ہو سکتی ہے؟ نہیں، سیاسی عدم استحکام میں کمی مجھے آتی نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ یہ تفریق اتنی بڑھ گئی ہے اور اتنی شدت کی ہے، اور اس کو الیکشن جس طرح کروایا گیا ہے اس نے اس خلیج کو بہت بڑھا دیا ہے۔ تو کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ یہ بہت مشکل کام ہے، جب تک یہ خلیج اس کو کم نہیں ہوگا یا اس کو آپ پر نہیں کریں گے تو معاملہ آگے چلے گا نہیں۔ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 180 سیٹیں ہماری ہیں، پی ٹی آئی یہ کلیم کرتی ہے، جب تک اس پہ بات نہیں کریں گے یہ بات آگے نہیں بڑھے گی۔ خان صاحب تو جیل میں ہیں، تو کیسے، کیا چیز ہے جو بات چیت تو ہو سکتی ہے نا؟ دیکھیں، الیکشن مشکوک ہو گیا ہے، یہ سب سے بڑی خرابی ہے۔ ہم نے کچھ سبق ماضی سے حاصل نہیں کیا بلکہ اس خرابی کو اور بڑھایا ہے، تو اب لوگ بھی پریشان ہیں۔ تو سر، مساق معیشت کتنا ضروری ہے اور اس سے پہلے مفاہمت، آپ کو کوئی امکانات نظر آتے ہیں مفاہمت کے پی ٹی آئی کے بیچ میں اور دوسری جماعت؟ مفاہمت بغیر ایک نئے الیکشن کے نہیں ہوگی، یہ میری رائے ہے۔ اچھا، کیونکہ الیکشن نے اس خلیج کو اتنا وسیع کر دیا ہے کہ اب کوئی بھی ایک دوسرے سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ تو کیا وہ میٹر کرتا ہے کہ کوئی بات کرے یا نہ کرے؟ بہت میٹر کرتا ہے، اس کے بغیر آپ کا ملک نہیں چلے گا۔ بات تو ملک کے چلنے کی ہے نا۔ جب آپ ایک عوام کے مینڈیٹ سے نہیں آئیں گے، چوری شدہ الیکشن سے آئیں گے، آپ نہیں چل سکتے۔ یہ قدرت کا بھی ایک نظام ہے، آپ کی سوچ جو مرضی ہو۔ تو آج یہی مسئلہ ہے، آج تفریق ہے ملک کے اندر۔ تو آپ کو کتنا چلتی نظر آتی ہے یہ حکومت؟ پھر میں حکومت کو وقت کے حساب سے نہیں گنتا، میں اس کے کام کے حوالے سے گنتا ہوں، مجھے کام ہوتا نظر نہیں آتا۔ اور اس کی وجہ معیشت ہے؟ اس کی وجہ سے معیشت بھی نہیں چلے گی۔ نہیں، معیشت وجہ نہیں ہے، آپ کی ناکامی معیشت کو تباہ کرتی ہے۔ جب آپ فیصلے نہ کر پائیں گے، جب آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوگا، جب آپ کو عوام قبول نہیں کرتے، پھر آپ کی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب جیسے آپ الیکشن کی بات کریں تو ابھی 20 مارچ کو ڈونلڈ لو صاحب جو بڑے مشہور ہیں، سیکرٹری آف اسٹیٹ، ڈپٹی سیکرٹری امریکہ کے، ان کو بھی کانگریس کی کمیٹی نے طلب کیا کہ پاکستان کے اندر جو انتخابات ہیں اس میں شفافیت نہیں ہے۔ ایک تو کیا وہ پریشر بلڈ اپ ہوگا وہاں سے، ایوان زیری سے یا ایوان بالا سے امریکہ کی، یا اور آگے الیکشن بھی ہے، ٹرمپ کا الیکشن، وہ بھی امپورٹنٹ ہے، اس کا کوئی اثر؟ ڈونلڈ لو صاحب جو ہے وہ صرف پاکستان میں مشہور ہے، ہاں، ویسے ان کی اتنی شہرت ان کو شاید امریکہ میں بھی کوئی نہیں اتنا جانتا، وہاں نہیں جانتے، لیکن پاکستان میں بچہ جانتا ہے۔ جی ہاں، جو بھی امریکن حکومت کا عہدیدار آئے گا، اہلکار آئے گا، جہاں بھی وہ پیش ہوگا وہ وہی بات کرے گا۔ لیکن ٹرمپ اگر جیت جاتے ہیں الیکشن تو بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ پھر پاکستان پہ بھی ایک دباؤ بڑھے گا۔ تو حل آپ کے نزدیک جو ہے وہ اب ڈائیلاگ نہیں ہے، مکالمہ نہیں ہے، مذاکرہ نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت نہیں ہے؟ نہیں، ڈائیلاگ کریں، ڈائیلاگ تو ضروری ہے نا، لیکن ڈائیلاگ ہو نہیں سکتا کیونکہ خلیج اتنا وسیع ہو گیا ہے۔ آپ یقین کریں گے، لوگ آج الیکشن کی بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ آپ کسی محفل میں جائیں، لوگ الیکشن کی بات نہیں کرتے ہیں۔ مجھے کل ایک دوست ہیں، انہوں نے باہر رہتے ہیں ملک سے، انہوں نے فون کیا، میں نے پوچھا کیا حال؟ انہوں نے کہا جی کل یہاں پہلا روزہ تھا، یا کل یا پرسوں، جس طرح لوگ اکٹھے ہوتے ہیں 4-5 فیملیز، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بات کرنے کی کوئی تھی نہیں، ہم آپس میں اتنے شرمندہ تھے اور اتنے ڈپریس تھے کہ ہم نے بات ہی کوئی نہیں کی آپس میں۔ تو عام طور سے پاکستانی بیٹھتے سیاست کی بات ہی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ بات بھی لوگوں نے، اتنی لوگوں میں اب اس میں دلچسپی ختم ہو گئی ہے۔ لیکن جو سرویز آئے، ابھی میں ایپسوس کا سروے دیکھ رہی تھی، اس میں 10% لوگ مزید بڑے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ لوگوں میں پاکستان کے اندر کچھ بہتری کی توقعات، جو الیکشن سے پہلے آئے تھے وہ بھی دیکھ لیں۔ ملک سروے سے نہیں چلتا، آپ باہر جائیں، لوگوں سے بات تو کریں۔ آپ کو نوجوان کیا کہہ رہا ہے؟ سب سے آپ کا بڑا مسئلہ آج آپ کے نوجوان ہیں، اور نوجوانوں کی جو حقیقت ہے وہ اب کھوکھلے نعروں سے وہ نہیں چلیں گے۔ نوجوان کے مسائل کا حل اکانومی سے لنکڈ ہے، اکانومی گرو کرے گی، نوجوان کے لیے اپرچونٹیز آئیں گی۔ تو بھائی صاحب واپس اس پہ آتی ہوں، پی ایم ایل این کی سیاست پہ۔ ظاہر ہے آپ تو اپنے آپ کو ان سے الگ تقریباً کر ہی چکے ہیں اور نئی پارٹی بھی بنانے کے خواہاں ہیں، آپ میاں صاحب کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں اس وقت؟ میاں صاحب کا اپنا فیصلہ ہے جی، پارٹی کے روح رواں وہ ہیں، جو فیصلے ہیں یہ انہی کے فیصلے ہیں۔ کیا وہ سیاست سے الگ نظر آتے ہیں؟ وہ فیصلہ کریں گے، ان کے پاس کوئی آج ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے، نہ پارٹی کا عہدہ ہے، لیکن پارٹی کے روح رواں وہی ہیں۔ یہ ان کی سوچ ہے کہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور کیا وہ خود بھی وزارت عظمیٰ کے عہدے سے دور رہے؟ نہیں، دیکھیں، کوئی سیاستدان یہ کہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ بات میں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں، یہ سوچ درست نہیں ہے۔ سیاستدان اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، پھر ان فیصلوں کے ذمہ دار بھی ہوتے ہیں۔ میاں صاحب نے اپنے فیصلے کیے، اس کی ذمہ داری ان کو قبول کرنی پڑے گی۔ لیکن جب وہ آئے تھے پاکستان واپس تو وہ بھی بڑے پرومسنگ تھے، اگر آپ نے دیکھا ان کا اتنا
بڑا خطاب اور پھر پورا ایک ان کے لیے ایک تیاری کی گئی کہ چوتھی بار کے وزیر اعظم، اور لوگوں کو بتایا گیا کہ یہی وزیر اعظم ہوں گے. پھر کیا ہوا؟ وہ پھر بیک سیٹ پہ کیوں چلے گئے؟ دیکھیے، ایک تو الیکشن میں وہ رزلٹ نہیں آئے جس کی توقع تھی مسلم لیگ نون کو. انڈیکیٹرز جو ہیں وہ اس نئی حکومت کے وجود میں آنے کے بعد کیا ہیں؟ میں سیاسی طور پہ بھی بات کر رہی ہوں اور معاشی طور پہ بھی بات کر رہی ہوں. انڈیکیٹرز دیکھیں، جو الیکشن پر انگلیاں اٹھی ہیں، جو اس کی شفافیت پر بہت شکوک و شبہات ہیں، اس سے کافی نیگیٹیوٹی آئی. اس الیکشن نے، میرا یہ ذاتی خیال ہے، لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، صرف مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں دیا. لوگ بھی مایوس ہیں، کاروباری لوگ بھی مایوس ہیں. ایک بڑی بے چینی اور پریشانی کا ماحول ہے ملک کے اندر. اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ درست ہوگا اگر آپ اس سیاسی تفریق کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. یہ جو پرانے گھسے پیٹے فارمولے ہیں نا، ان سے کام چلتا نہیں ہے. لیکن ابھی ایک ایجنڈا تو ہمیں نظر آتا ہے، ایس آئی ایف سی کا جیسے ہے، نجکاری کا ہے، بی پی آئی اے کی بات ہو رہی ہے، باقی اداروں کی بات ہو رہی ہے. یہ سب باتیں پہلے بھی تھیں. ایس آئی ایف سی تو نہیں تھی. ایس آئی ایف سی تو ایک ادارہ بنایا گیا ہے نیب اور پیپرا سے بچنے کے لیے. اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. یہی کام حکومت بھی کرتی تھی، لیکن ایس آئی ایف سی آج کوئی نئے کام تو نہیں کر رہی نا. اور ایس آئی ایف سی جو کرے گی، وزارت نے ہی اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. ایس آئی ایف سی کو امپلیمنٹیشن کا ادارہ نہیں ہے. لیکن لیڈ تو وہی کرے گی. نہیں، جیسے آپ لیڈ جیسے مرضی کرا لیں، ایونچولی یہ کام حکومت نے ہی کرنا ہے. اب کیا کیبنٹ اس فیصلے سے ڈس ایگری کر سکتی ہے؟ آف کورس نہیں. نہیں کر سکتی. تو پھر یہی تو بات ہے، کیونکہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے وہی کیبنٹ میں بیٹھے ہیں. تو یہ حکومت ڈیلیور کر پائے گی؟ ابھی اللہ کرے جی، میں دعا ہی کر سکتا ہوں. لیکن حکومت وہی ہے جو پہلے 16 مہینے گزار کے گئی ہے. اس سے بھی کم سطح کی حکومت ہے. پھر مینڈیٹ کے ساتھ آیا ہے سر، 5 سال کے لیے آیا ہے. وہ مینڈیٹ صحیح تھا. یہ مینڈیٹ شک و شبے کا شکار ہے. وہ بھی 16 مہینے کا مینڈیٹ تھا آپ کے پاس، اور آپ الیکٹ ہو کے آئے تھے. آج تو تاثر الٹا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کام نہیں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر پائے؟ مشکل ہوگا. مجھے وہ کیپیسٹی حکومت میں نظر نہیں آتی، معذرت سے کہتا ہوں. سیاسی ول نہیں ہے، کریڈیبلٹی نہیں ہے؟ وہ دیکھیں، وہ تجربہ نہیں ہے، وہ سوچ نہیں ہے جس کی ضرورت ہے. اور پھر جب آپ کا اپنا مینڈیٹ مشکوک ہو جائے نا، پھر آپ کو بہت مشکلات آتی ہیں. اور یہاں پر جو اکثریت بھی ڈاؤٹ فل ہے کہ وہ زرداری صاحب کے پاس ہے، حکومت کی اکثریت، یعنی اس کی اکثریت کا وجود. تو اگر وہ ہٹ جائیں گے تو آپ کو پرابلم آ جائے گا. وہ ہٹ جائے گی آپ کو لگتا ہے؟ نہیں، اگر وہ ہٹ جائے، بات میں راضی نہ ہو، حکومت کے کیبنٹ میں نہیں آئے نا، کولیشن پارٹنرز کیبنٹ میں ہوں تو وہیں پہ بات کرتے ہیں. ورنہ اب اگر وہ اپنے آپ کو اسرٹ کریں گے نظام سے باہر، تو پھر آپ کو بل چلانے میں مشکلات آئیں. مگر دونوں کی میرج آف کنوینئنس ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا وجود ہے. آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی تنہا چھوڑ دے گی پی ایم ایل این کو؟ نہیں، ان کا وجود اب نہیں ہے نا. نہیں، پیپلز پارٹی کے پاس دو حکومتیں ہیں، صدر کا عہدہ ہے اور سینٹ میں اکثریت آ جائے گی. تو یہ وجود، اس وجود کا انحصار مسلم لیگ نون پہ نہیں ہے. مسلم لیگ نون جو ہے اس کے وجود کا انحصار پیپلز پارٹی کی سپورٹ. ایسا ہی ہے. مگر کیا آپ کو لگتا ہے کہ زرداری صاحب ان کو ڈچ کر دیں گے یا رستے میں چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ڈچ کرنے کی بات نہیں ہوتی. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ حکومت کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کے فیصلوں میں آپ